السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ محترم ناظرین، نماز کے لیے وضو کا ہونا فرض ہے، چاہے نماز فرض ہو یا نفل یا جنازہ کی نماز۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ بے وضو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا سخت گناہ کی بات ہے، بلکہ جو شخص قصداً بے وضو نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، بعض علماء نے تو اس کو کافر کہا ہے۔ کعبہ کا طواف کرنے اور قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا واجب ہے، البتہ حدث اصغر کی حالت میں قرآن کو چھوئے بغیر پڑھ سکتے ہیں۔ غسل سے پہلے اور سوتے وقت وضو کرنا سنت ہے۔ باوضو رہنے کا بہت بڑا ثواب ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ وضو میں کل 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں کی جڑ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک سارا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا۔ ان 4 چیزوں کے فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک عضو بھی دھونے سے رہ جائے یا ان کی بال برابر کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر صرف یہ 4 عضو دھل جائیں تو بھی وضو ہو جائے گا، چاہے کوئی اور کام نہ کیا ہو، البتہ سنتیں وغیرہ چھوڑنے کی وجہ سے ان کا ثواب نہ ملے گا۔ وضو کی سنتیں۔ وضو میں کل 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت یعنی ارادہ کرنا کہ میں خدا کی رضا کے لیے پاک و صاف ہوتا ہوں۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا۔ نمبر 3، ہر کام دائیں طرف سے شروع کرنا، جیسے پہلے دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں دھونا۔ نمبر 4، ہر عضو کو 3 بار اچھی طرح دھونا۔ نمبر 5، پہلے 3 بار دونوں ہاتھوں کا گٹوں یعنی پونچھوں تک دھونا۔ نمبر 6، مسواک کرنا۔ مسواک کرنے کی بہت فضیلت ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 7، 3 بار کلی کرنا۔ کلی کے لیے منہ میں اس طرح پانی بھرنا چاہیے کہ وہ منہ کے ہر حصہ میں پہنچ جائے، مگر روزے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں حلق میں نہ پہنچ جائے۔ نمبر 8، دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 9، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 10، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 11، متواتر یعنی لگاتار وضو کرنا کہ ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو کو دھونے میں تاخیر نہ ہو، یعنی ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا عضو دھو لے۔ نمبر 12، ایک بار تمام سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 13، دونوں کانوں کا مسح کرنا۔